من سر کھانا تیار ہے، آپ آ جائیں نیچے۔ من نے دروازہ نوک کرتے ہوئے ٹے کو کہا۔ ٹے اوکے جائیں آپ، ہم آتے ہیں۔ ٹے جمین چلو کھانا کھائیں۔ جمین مجھے اس انسان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا جس نے مجھے نوکر کہا، جمین منہ بناتا ہوا بولا۔ ٹے نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ٹے یار یونگی بھائی سے غلطی ہو گئی، اب چھوڑ بھی دو اس بات کو۔ ٹے یار یونگی بھائی سے غلطی ہو گئی، جمین کوئی غلطی نہیں ہے یہ، اس کو میں کس اینگل سے نوکر لگتا ہوں؟ جمین آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ جمین کوئی غلطی نہیں ہے یہ۔ ٹے یار پلیز چلو نا، پلیز۔ جمین اچھا اوکے، بس تمہارے کہنے پر چل رہا ہوں، نہیں تو میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ دونوں اوپر سے نیچے آئے۔ جنگکوک کی نظر ٹے پہ گئی جو آج اس کو بہت حسین لگ رہا تھا۔ جنگکوک اس کو اشارہ سے اپنے پاس والی چیئر پر بیٹھنے کا بول رہا تھا جس پہ ٹے نے اس کو زبان دکھا کر نفی میں سر ہلا دیا اور جنگکوک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ٹے نے جمین کے آگے پاستا کیا، پھر سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ٹے نے جمین کے آگے پاستا کیا۔ یونگی ہاں ہاں ٹھیک سے کھاؤ، آپ پہلی بار آئے ہو آپ ہمارے گھر؟ یونگی جمین کو دیکھتا ہوا بولا۔ یونگی ہاں ہاں ٹھیک سے کھاؤ، آپ پہلی بار آئے ہو ہمارے گھر؟ جمین میں لے لوں گا، جمین ٹے کو کہنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یونگی کو غصے سے دیکھنے لگا۔ جمین میں لے لوں گا، جمین ٹے کو کہنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ یونگی لگتا ہے آپ کا دوست ناراض ہے ہمارے ساتھ؟ یونگی ٹے سے کہنے لگا۔ یونگی لگتا ہے آپ کا دوست ناراض ہے ہمارے ساتھ؟ ٹے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یونگی بھائی۔ جنگکوک ناراض کس بات پہ؟ جنگکوک یونگی سے کہنے لگا۔ جنگکوک ناراض کس بات پہ؟ جنگکوک یونگی سے کہنے لگا۔ یونگی وہ ہم نے غلطی سے اس کو نوکر سمجھ لیا تھا، یونگی اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، اور جمین کا دل کر رہا تھا وہ سر پھاڑ دے اس کا۔ اور یونگی اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا، آپ کی آنکھیں خراب ہیں لگتا تھوڑی سی۔ جمین نے یونگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی آنکھیں خراب ہیں لگتا تھوڑی سی، جمین نے یونگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یونگی نہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یونگی نہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ٹے بس کریں اب آپ لوگ لڑنا مت پلیز، ٹے بس کریں آپ لوگ اب لڑنا مت پلیز۔ جمین اچھا میں چلتا ہوں، ٹے کل یونی میں ملتے ہیں۔ جمین ٹے کے گلے لگا اور جانے لگا۔ ٹے اوکے ٹیک کیئر۔ جمین جا چکا تھا۔ جنگکوک میں ایک کام پہ جا رہا ہوں، جنگکوک ٹے کو بتاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ جنگکوک میں ایک کام پہ جا رہا ہوں، جنگکوک ٹے کو بتاتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ ٹے روم میں آیا، یونی جانے کے لیے اپنا بیگ سیٹ کر رہا تھا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تبھی اس کو کال آئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور جنگکوک کال کر رہا تھا۔ اس کو یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ مجھے ابھی تو گئے ہیں گھر سے۔ ٹے بڑبڑاتا ہوا بولا اور فون اٹھا لیتا ہے۔ ہیلو جی بولیں جنگکوک، وہ تمہاری دوائی کا وقت ہو گیا تھا اس لیے کال کی ہے، ابھی کھاؤ جا کر۔ ٹے اچھا کھا رہا ہوں، اور کوئی حکم؟ جنگکوک نہیں باقی گھر آ کر، جنگکوک اس کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ جنگکوک نہیں باقی گھر آ کر، جنگکوک اس کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ ٹے آپ تو بس چپ ہی رہیں، ٹے منہ بناتا ہوا بولا۔ جنگکوک اوکے آ کر بات کرتا ہوں، ٹے آپ تو بس چپ ہی رہیں، ٹے منہ بناتا ہوا بولا۔ ٹے نے اپنا موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور جنگکوک رات کو 8 بجے گھر واپس آیا تھا۔ جنگکوک نے آ کر دروازہ لاک کیا۔ ٹے بیڈ پر بیٹھا موبائل پہ ہی لگا تھا۔ جنگکوک نے اپنا ہاتھ میں پکڑا بیگ سائڈ پہ رکھا اور ٹے کے پاس آ گیا۔ ٹے نے اپنا موبائل سائڈ پہ رکھا اور جنگکوک رات کو 8 بجے۔ جنگکوک کھانا کھا لیا؟ ٹے جی کھا لیا اور دوائی بھی کھا لی ہے۔ جنگکوک کھانا کھا لیا؟ ٹے جی کھا لیا اور دوائی بھی کھا لی ہے، اور ٹے پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔
جنگکوک کبھی اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھ لیا کرو کھانا کھایا یا نہیں، میری بھی فکر کر لیا کرو، جنگکوک نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جنگکوک کبھی اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھ لیا کرو کھانا کھایا یا نہیں، میری بھی فکر کر لیا کرو، جنگکوک نے ٹے او سوری کھانا لگاؤں میں آپ کے لیے؟ جنگکوک جی لے آؤ۔ ٹے کچن میں کھانا لے کر آیا اور جنگکوک کو دیکھ کر خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹے او سوری جنگکوک کھانا کھانے کے بعد بیگ لے کر ٹے کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں دیا، یہ پہن کر آؤ۔ جنگکوک کھانا کھانے کے بعد وہ بیگ لے کر ٹے یہ کیا ہے؟ ٹے بیگ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے بیگ کھولا تو دیکھا تو اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نائٹی ٹے کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ٹے یہ کیا ہے؟ ٹے بیگ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جنگکوک ہاں نائٹی 5 منٹ میں پہن کر آؤ۔ ٹے میں نہیں پہن سکتا، وہ جنگکوک کو گھورتا ہوا بولا۔ جنگکوک کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ٹے میں اس طرح کے کپڑے نہیں ڈالتا۔ ٹے میں اس طرح کے کپڑے نہیں ڈالتا۔ جنگکوک تم اپنے ہسبینڈ کے سامنے ڈال رہی ہو، کسی اور کے سامنے نہیں، وہ اس کی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ ٹے میں نہیں پہن سکتا پلیز جنگکوک۔ ٹے میں نہیں پہن سکتا۔ جنگکوک جا رہے ہو تم یا میں خود پہناؤں؟ تم کو پھر زیادہ شرم آئے گی، جنگکوک اس کو دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ ٹے جنگکوک پلیز جنگکوک لگتا ہے مجھے خود ہی ڈالنا پڑے گا، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا تھا۔ ٹے نہیں جا رہا ہوں میں، آتا ہوں ڈال کر، وہ کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا اور جنگکوک قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ٹے نہیں جا رہا ہوں میں، آتا ہوں ڈال کر، وہ کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا اور جنگکوک قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ٹے واش روم میں جا کر نائٹی کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ ریڈ کلر کی نائٹی تھی جس کی کندھوں پر بس اسٹیپ ہی تھے اور گھٹنوں تک لمبی تھی۔ اس کو بہت شرم آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ واش روم میں ہی کھڑا رہا، باہر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ باہر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ جنگکوک تم خود باہر آنا پسند کرو گے یا میں خود لاک کھول کر اندر آ جاؤں؟ باہر سے جنگکوک کی آواز آئی تھی جس پر ٹے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ جنگکوک تم خود باہر آنا پسند کرو گے یا میں خود لاک کھول کر اندر آ جاؤں؟ باہر سے جنگکوک کی آواز آئی تھی جس پر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا باہر۔ سو کیسا لگا آپ کو یہ پارٹ مجھے لازمی بتانا، اور آگے کیا ہونا چاہیے یہ بھی کمنٹس میں لازمی بتانا۔ اور سوری میں جلدی اپلوڈ نہیں کی ویڈیو، اب روز کروں گی، اوکے؟ آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتانا مجھے آگے کیا رومانس ایڈ کروں کہ نہیں، اوکے بائے، اللہ حافظ۔ ٹو بی کنٹینیو پارٹ 27۔